خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار ہاتھ جب دعا میں اٹھ گیا جب بھی سجدگاہ پہ سر جھکا دل کی تہ سے عشق جب چلا سب کے لب پہ آ گئی دعا. چار میں سے دیکھیے کہ اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. شیعان علی ہم ہے اعلان ضروری ہے. تو اسلام کے دشمن کو اوقات بتانے کو سنسار کے نقشے پہ ایران ضروری ہے. سنسار کے نقشے پہ ایران ضروری ہے. درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. حضرات دو بند دیکھیے کہ خطبوں سے اس نے کر دیا سنگے غرا کو نرم. خطبوں سے اس نے کر دیا سنگے غرا کو نرم. مردوں کو دی حیات کی سوغات دم بدم. رکھا وہ استقامت حق کی طرف قدم. رسوا ہوا زمانے میں ہر بانی ستم. اب بیت دیکھیے رسوا ہوا زمانے میں. ایک درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے حضرات امام خمینی کی جو دین ہے ایک فائدہ جو ہوا وہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا بیت کی شکل میں بند پھر سے دہرا رہا ہوں کہ خطبوں سے اس نے کر دیا سنگے گرا کو نرم. مردوں کو دی حیات کی سوغات دم بدم. رکھا وہ استقامت حق کی طرف قدم. رسوا ہوا زمانے میں ہر بانی ستم. تو آیا جو سامنے اسے برباد کر دیا. آیا جو سامنے اسے برباد کر دیا. نوع بشر کو خوف سے آزاد کر دیا. نوع بشر کو خوف سے آزاد کر دیا. اور شعر دیکھیے حضرات بند دیکھیے امام خمینی کی صفت جو تھی پیش کر رہا ہوں کہ 80 برس کے سن میں شجاعت ہو بے مثال. 80 برس کے سن میں شجاعت ہو بے مثال. وہ مزمحل وجود وہ ملت کا انتصاب. وہ قلب بے نیاز میں انوار ذوالجلال. وہ صفت جمی سے ٹپکتا ہوا کمال. اب قابل غور بیت دیکھیے اور انشاءاللہ میں مولانا کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ صفت جمی سے ٹپکتا ہوا کمال. تو چہرہ دمک رہا تھا. چہرہ دمک رہا تھا صداقت کے نور سے. چہرہ دمک رہا تھا صداقت کے نور سے. آنکھیں جھلک رہی تھی مسلسل شعور سے. آنکھیں جھلک رہی تھی مسلسل شعور سے. آئیے حضرات میں انہی بند کے سائے میں پھر سے نہایت ہی ادب اور التماس کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب قبلہ سے کہ وہ آ کے پھر سے آپ کے درمیان امام خمینی علی اللہ مقامہ کے عنوان سے ان کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالے. درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا وقت بہت محدود ہے اور آخر میں ہمارے بعد ہمارے ملک کے بزرگ عالم دین انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. لہٰذا ہم بہت محدود وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کریں گے تاکہ آپ ان سے بیشتر استفادہ کر سکیں. عزیزان محترم، اگر تشیع کو دیکھیں تو جس وقت غدیر میں رسول نے اسلام کو مولا کائنات کے حوالے کیا تھا
اس کے پیچھے منشا اور مقصد یہ تھا کہ امام علی کی کاوشوں سے امت اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرتے، نظام کے مطابق عمل کرے۔ کچھ ایسے شرپسند افراد تھے کہ جن کو نظام اسلام اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ نام اسلام تو رہے لیکن اسلام ہمارے مطابق چلے۔ لہٰذا پہلے ہی قدم سے جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ ہمارے مطابق اسلام ہو یا اسلام کے مطابق ہم۔ ان دو چیزوں کے درمیان جو جھگڑا تھا، اس جھگڑے نے سن 60 ہجری تک اسلام کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ لوگوں نے اپنے اعتبار سے اسلام کو توڑ مروڑ کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہ جس کی تاریخ شاہد ہے۔ سن 61 ہجری کے انقلاب نے ایک مرتبہ پھر ان ساری بھیڑ کے بیچ سے کھنگال کے اس حقیقی اسلام کو، جسے اسلام ناب محمدی کہتے ہیں، نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کربلا اسلام کی شناخت کا معیار بن گیا۔ جو کربلا سے اٹیچ ہوتا گیا اس کے پاس واقعی اسلام تھا، جو کربلا سے الگ ہوتا گیا اس کے پاس ملاوٹ کا اسلام تھا۔ وہ دشمن کہ جس نے تحریک محمدی میں اتنی ملاوٹ کی تھی، اس نے ایک مرتبہ کربلا میں ملاوٹ کرنی شروع کر دی۔ اب مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو واقعی کربلا پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ پھر کوئی ایک ایسا انقلاب آئے جو تمام افکار کے درمیان سے فکر کربلا کو نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ امام خمینی نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محرم و سفر کی دین ہے، یہی واقعی کربلا ہے، یہی درس کربلا ہے اور یہی عمل کربلا ہے۔ لہٰذا جب امام خمینی نے دنیا میں اسلام پہ نظر ڈالی، برٹش اپنے اعتبار سے اسلام پیش کر رہا ہے، امریکہ اپنے اعتبار سے اسلام پیش کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن اکثریت اس بات پہ عمل کر رہے ہیں کہ اسلام ہمارے مطابق ہو۔ لہٰذا سعودیہ کا اپنا اسلام ہے، فلاں ملک کا اپنا اسلام ہے، فلاں ملک کا اپنا اسلام ہے، سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب کے پاس اسلام کا پرچم ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان میں اسلام نام محمدی خمینی کو نظر نہیں آیا۔ لہٰذا امام خمینی نے ایسے حالات میں اسلام نام محمدی کو پیش کرنے کے لیے انقلاب برپا کیا۔ ایک مرتبہ امام خمینی نے واقعی اسلام کو پیش کیا، ایک مرتبہ حقیقی اسلام کو ان دشمنان اسلام کے درمیان سے کہ دیکھو یہ برٹش کا دیا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے، یہ تو برٹش نے اپنی سہولیت کے اعتبار سے اسلام کو تبدیل کیا۔ یہ امریکہ کا دیا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنے اعتبار سے اسلام کو، یہ ساری افکار اسلام پہ اس لیے غالب ہو رہی تھیں کہ اسلام نہ پھیلنے پائے اور اپنے اعتبار سے کافی حد تک کامیاب تھیں۔ اسلام جہاں تھا وہیں محدود ہو کے رہ گیا تھا، بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہے کہ ہر اسلامی ملک اسلام کا قبرستان بن چکا تھا۔ اسلام ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تھا، اسلام پہچانا نہیں جا رہا تھا، اسلام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسلام کو مختلف عنوان سے بتایا جا رہا تھا کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ امام خمینی نے ان لوگوں کے درمیان حقیقی اسلام کو پیش کیا۔ اب جب ان دشمنوں کے درمیان سے حقیقی اسلام پیش کیا گیا تو ایک مرتبہ ان دشمنوں کو بہت عجیب سنگین صدمہ ہوا، لہٰذا فوراً عراق کو مہرہ بنایا، ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تاکہ کبھی لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کریں۔ عراق اسلامی ملک ہے، عراق وہ ہے جہاں زیارت گاہیں ہیں، عراق وہ ہے جہاں شیعوں کی اکثریت ہے، لہذا لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کریں اور ایک مرتبہ اس مسلمان امت بالخصوص تشیع کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں اور اس صحنے کو، اس شکل کو تبدیل کر دیا جائے کہ ایران واقعی اسلام نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن امام خمینی کی حکمت عملی نے دشمن کے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور یہ وہ پہلا قدم تھا کہ جہاں دشمن ایک دم کلیئر، ایران عراق کی جنگ کا فیصلہ بعد میں ہوا لیکن جنگ چھڑتے ہی یہ طے ہو گیا کہ عراق امریکہ کا نمائندہ ہے، ایران اسلام ناب محمدی کا مظہر ہے۔ لہذا اب دشمن نے یہ دیکھا کہ یہ تو اسلام پہچانا جا رہا۔ آپ دیکھیں دنیا میں اب لوگ خالی اسلام نہیں، کیونکہ اسلام کی مختلف شکلیں، طالبان اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں، القاعدہ اپنا اسلام، فلاں اپنا اسلام، لوگ کہتے ہیں ہمیں خمینی کا اسلام چاہیے،
ہمیں خمینی والا اسلام چاہیے، خمینی والا اسلام صحیح ہے، خمینی والا اسلام حق ہے۔ یعنی اس بھیڑ میں جہاں ہر اسلام کی مختلف شکلیں پیش کی جا رہی ہیں، اس کے درمیان میں خمینی نے اپنے نام کو اس طریقے سے اسلام کے ساتھ چسپاں کر دیا کہ جس طریقے سے خمینی سے پہلے لوگ کربلا والا اسلام مانگتے تھے، اب آج کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے نتیجے میں ملا ہوا خمینی والا اسلام ہم کو چاہیے، درد سے کربلا کے نتیجے میں آیا ہوا اسلام ہم کو چاہیے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اس انقلاب کے بعد ایران اور دوسرے ممالک میں اتنا ہی فرق ہے کہ دنیا کے اکثر اسلامی بلکہ سارے اسلامی ممالک وہ ہیں کہ جو اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ایران وہ ہے جو اسلام کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ یہ ایران کا اسلام ہے۔ دوسری چیز، امام خمینی نے اپنے اس انقلاب کی کامیابی کے لیے جو بہت اہم چیز کا استعمال کیا وہ دشمن سازی، دشمن بنانا۔ عجیب بات لگے گی شاید، لوگ دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کامیابی کا راز اس میں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ دوست، اور سب سے کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے کہ سب جس کے دوست۔ امام خمینی نے سب کو دوست نہیں بنایا، امام خمینی نے دوست کو دوست بنایا، دشمن کو دشمن بنایا۔ جو دوستی کا اہل تھا اس کو دوست بنایا، جو دشمنی کا اہل تھا اس کو دشمن بنایا۔ لہٰذا ادھر ایران کا انقلاب کامیاب ہوا، امام خمینی نے امریکہ کو دشمن بنایا، امام خمینی نے اسلام دشمن طاقتوں کو دشمن بنایا۔ عزیزان محترم، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان دشمن سازی کے بغیر کامیاب ہو جائے، اور یہ سیرت امام خمینی کی نئی سیرت نہیں ہے۔ لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، دشمن بنا رہے ہیں۔ دشمن بنانا بیوقوفی نہیں ہے، دشمن بنانا سیرت علوی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ دشمن امام علی نے بنائے ہیں۔ امام علی دشمن نہیں بنائے اپنے، بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ امام علی خاموش رہتے شاید دشمن نہ بنتے، لیکن امام علی نے حق بیانی کر کے دشمن بنائے۔ خمینی اس فکر کا نام ہے جس نے فکر علوی کو زندہ کیا، خمینی اس حاکم کا نام ہے جس نے حکومت علوی کو زندہ کیا۔ ہم لوگوں سے کمپرومائز کر کے حکومت نہیں کریں گے، ہم کسی کے سامنے سر جھکا کے حکومت نہیں کریں گے، ہم کسی کے مدعون منت ہو کے حکومت نہیں کریں گے، ہم کسی کے آگے تملق کر کے حکومت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کام وہ کریں جن کا نظام کمزور ہو۔ خمینی کے پاس نظام اسلام موجود ہے، جس کے پاس الہی نظام ہو وہ کیوں امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ کیوں اغیار کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ لہٰذا بڑے ہی اطمینان سے امام خمینی نے دشمن بنانا شروع کیا، اور پھر ایک پرفیکٹ اور مکمل نظام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام خمینی نے اس نظام کو لوگوں کے لیے اتنا بہترین محافظ بنا دیا۔ نظام ولایت، یا یوں کہا جائے کہ نظام ولایت فقی در واقع نظام ولایت ہے۔ ولایت فقی نیابت ہے، ولایت کی ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، ہمیں یاد ہے برادر عزیز نے کچھ سال پہلے عرض کیا تھا کہ ولایت بعنوان دین، بعنوان زندگی، بعنوان دنیا لوگوں کے لیے اتنا بڑا سرمایہ بھی ہے اور اتنی بڑی محافظ بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کر دیا وہ ہر خطرے سے خالی۔ آج دنیا پہ جتنے بھی خطرے، ظاہری اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یہ بات بہت زیادہ وضاحت کی طالب نہیں ہے، صرف اشارہ کر لیں کہ پوری دنیا انقلاب کے روز اول سے آج تک جمع ہو کے ایران کے مقابلے میں ایران کو ختم و برباد و تہس نہس کرنا چاہتی ہے، لیکن جب ایران کے انقلاب کا پہلا دن تھا، ایران کے پاس آرمی نہیں تھی، ایران کے پاس اسلحے نہیں تھے، تب بھی کوئی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ اور آج جب ایران نے علمی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، آج سائنس کے ہر میدان میں اتنی ترقی کر لی، تب وہ ایران اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جس ڈرون پہ دشمن کو ناز ہوتا ہے، ایران اس کو اپنے اشارے پہ چل کے اپنی طاقتوں کا اندازہ دلاتا ہے۔ نظام ولایت فقی، لہذا نظام ولایت فقی میں آ جانے کے بعد انسان ہر اعتبار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ جملہ جس کے لیے ہم نے کہا تھا پیش کریں کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم تجربے کے طور پہ جو نظام ولایت فقی سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا کی دوسری گمراہی تو چھوڑیے، یہ جو آج کل کی چھوٹی موٹی
جاہلانہ اور فٹ پاتھ چھاپ گمراہیاں ہیں جسے آپ اخباریت کہہ لیں، ملنگیت کہہ لیں. کبھی بھی کوئی آپ کو ولایت فقیہ کے نظام سے وابستہ انسان نہ اخباری بنتا ہوا ملے گا، نہ ملنگ بنتا ہوا ملے گا، نہ مراجع کو گالی دیتا ہوا ملے گا، نہ علماء کی مخالفت کرتا ہوا ملے گا. اس لیے کہ وہ نظام ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نظام کے حوالے کیا ہے. اب دین بھی انہی سے لے رہا ہے، اسلام بھی انہی سے لے رہا ہے، طرز حیات بھی انہی سے لے رہا ہے. یہ وہ نظام ہے کہ جو ہر اعتبار سے انسان کو محفوظ. وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کہ انقلاب وہ عظیم انقلاب ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے اسلام کی واقعی شکل پیش کی، اور جب واقعی شکل آتی ہے تو باطل شکلوں کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں، اور جب باطل شکلوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں ایک کسک پیدا ہوتی ہے اور اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حملے کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان جو افواہیں پھیلتی ہیں، جو عجیب عجیب میسج آتے ہیں، آپ سوچیں، تحقیق کریں یہ کہاں سے آئے، ان کا کہنے والا کون ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ باتیں وہاں سے شروع ہو رہی ہیں جہاں پہ دشمنان اسلام بیٹھے ہیں. یہ باتیں وہاں سے شروع ہو رہی ہیں جہاں پہ دشمنان اقدار اسلام بیٹھے ہیں. یہ باتیں وہاں سے شروع ہو رہی ہیں جو اسلام کو تہس و نہس کرنا چاہتے ہیں. امام خمینی نے اس وقت جبکہ بظاہر اسلام ناب محمدی کے پاس اتنا پاور نہیں تھا، اس وقت امریکہ اور اس جیسی دوسری طاقتوں کو خود اسرائیل سے ٹکر لے کے بتا دیا کہ اسلام دنیا کی طاقت سے زیادہ الہی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے. انقلاب کے متعلق بھی آپ نے زیادہ عزیز سماعت فرمایا. آج ہم ایک چھوٹی سی تقریر کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بہت اچھی تھی تو ہم کو فخر ہو جاتا ہے. البتہ مثال کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا انشاءاللہ ہے نہیں. ہم نے ایسا کہہ دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ پروگرام کر دیا، ہم نے یہ پروگرام. کتنی عظیم شخصیت ہے کہ اتنا بڑا انقلاب لا کے بھی کہہ رہی ہے کہ خدا نے یہ کام کیا ہے. پہچانے. البتہ ہم کو یعنی موقع نہیں اتنا کہ ہم امام کی شخصیت پہ جو بات ہم جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس نظام پہ بھروسہ کر کے ہم ہر طاقت سے لڑ سکتے ہیں. آج بھی اسلام کے خلاف اتنی ساری مخالفتیں، کہیں سعودیہ کے برے حالات ہیں، کہیں یمن میں برے حالات ہیں، کہیں سیریا میں برے حالات ہیں، کہیں عراق میں برے حالات ہیں. ان سارے برے حالات سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس بہترین حل صرف اور صرف نظام اسلام اور نظام ولایت فقیہ. اگر ہم اپنے آپ کو اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں گے تو دنیا کے ہر خطرے سے بچ بھی جائیں گے اور ہر دشمن اسلام سے لڑ بھی لیں گے. اور اگر اس سے ہم آہنگ نہیں کریں گے تو جس طریقے سے بعض جگہوں پہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ اس ذلت میں اضافہ تو ہوگا، کوئی راہ حل نہیں ملنے والا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں مولانا محمد فیاض باقر حسینی صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بیان سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمایا، اور میں مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے بیان سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمایا. 2 بند دیکھیے اور انشاءاللہ نظم کے سلسلے کے آخری راؤنڈ پہ ہم پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک شاعر آپ کے حوالے ملاحظہ کیجیے گا کہ مدخم تھے جو چراغ انہیں بخش دی ضیا، مدخم تھے جو چراغ انہیں بخش دی ضیا، تقسیم خوف جاں کے مریضوں کو کی دوا، چھوڑے ہیں تو نے اے میرے رہبر وہ نقش پا، روشن پھر ایک بار ہوا حق کا راستہ. اب بیت دیکھیے، روشن پھر ایک بار ہوا حق کا راستہ، تو اب بھی جو راہ حق پہ مسلمان آئیں گے، اب بھی جو راہ حق پہ مسلمان آئیں گے، اپنے نبی کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے، اپنے نبی کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے. آخری بند دیکھیے کہ اس نے بنائے عالم بے فیض با عمل، اس نے بنائے، متوجہ رہیے، اس نے بنائے عالم بے فیض با عمل، شاخ شعور حضرت انسان پہ آئے پھل، نکلے تفکرات کی پیشانیوں سے بل. ارے فوجوں کے مصرع سنبھالیے، فوجوں کے پیر ہن سے کبائے گئی بدل، فوجوں کے پیر ہن سے کبائے گئی بدل. بیت دیکھیے کہ جو گم رہی شناس تھے دیدار ہو گئے، جو گم رہی شناس تھے دیدار ہو گئے، اکبر نثار ہونے کو تیار ہو گئے،
حق پر نثار ہونے کو تیار ہو گئے. آئیے حضرات، میں انہی بند کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں برادر سمر شریف سے کہ وہ آئے اور امام خمینی کے عنوان سے نظم پڑھے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ ایک ماحول بنے. مل جل کے درود پڑھتے ہوئے قریب آئیے، تھوڑا درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. ایک آواز بلند سلوات. اس سے پہلے کہ نظم کو آگے بڑھاؤ، 4 اشعار سماعت فرمائیں. کہ علم حاصل کرو ڈاکٹر تم بنو. تمام جوانوں سے خاص کر کے التماس ہے کہ سنیں کہ علم حاصل کرو ڈاکٹر تم بنو، اور چاہو تو انجینئر بھی بنو. فوجی بننا ہے تم کو تو فوجی بنو، پر سب سے بہتر ہے تم دی کے عالم بنو. تم بہشتی بنو، تم حسینی بنو، تم خمینی بنو، تم خمینی بنو. آواز بلند سلوات. تمام شہیدوں کے لیے نظم پیش کر رہا ہوں کہ شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد. جس کا بھی اس بات پہ ایمان ہے سب میرے ساتھ مل کے بولے شہید و زندہ باد، 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 شہید و زندہ باد. خون شہیدہ رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا. شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد. تمہارا خون کبھی رائے گا نہ جائے گا، بروز حشر زمانے کو یہ دکھائے گا کہ جو حسین کا نوکر ہے عشق میں ان کے، ہو موت سامنے پھر بھی وہ مسکرائے گا. شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہادت، شہادت، سعادت، سعادت. شہادت، شہادت، سعادت، سعادت. کہ قسم خدا کی بڑا مرتبہ ہے تم کو ملا، قسم خدا کی بڑا مرتبہ ہے تم کو ملا. ہو خوش نصیب کے پائی زیارت مولا. ہم اپنی اپنی شہادت کے انتظار میں ہے، خدا یا جلد یہ دن آئے مانگتے ہیں دعا. شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد. خون شہیدہ رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا. شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد. نہیں یہ سوچنا ہم تم کو بھول جائیں گے، تمہاری یاد کو سینے سے ہم لگائیں گے. بلند ہو رتبہ تمہارا یہ پہلے مانگیں گے، دعا کے واسطے جب ہاتھ ہم اٹھائیں گے. شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد،
شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ بہت عظیم ہے وہ خانوادہ شہداء، ملاحظہ فرمائیں کہ بہت عظیم ہے وہ خانوادہ شہداء کہ جن کو رب کی طرف سے ملا ہے یہ رتبہ۔ وہ والدین بہت خوش نصیب ہے لوگو حسین کے لیے جن کا ہے مر گیا بیٹا۔ شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بچھڑ کے تم سے بہت ہم تو بے قرار ہوئے، بچھڑ کے تم سے بہت ہم تو بے قرار ہوئے، تمہاری یاد میں سچ ہے کہ غم گزار ہوئے، مگر یہ بات سکون دے رہی ہے اس دل کو، امام عصر کے لشکر میں تم شمار ہوئے۔ شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ یزیدیت کا اٹھا سر جھکا دیا تم نے، غرور خاک میں ان کا ملا دیا تم نے، ہو تم حسین کے نوکر دکھا دیا تم نے، یہ جان حق پہ لٹا کے بتا دیا تم نے۔ شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ خون شہیدہ رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا۔ شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ نعرہ حیدری۔ تمام شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے اور جس کے دل میں تمنا ہے شہادت کی، اس کی تمنا پوری ہونے کے لیے آواز بلند سلوات۔ ہاں حلال و حرام باقی ہے، ہاں حلال و حرام باقی ہے، دین کا اہتمام باقی ہے۔ تیری الفت خمینی روح اللہ، تیری الفت خمینی روح اللہ، در دل خاص و عام باقی ہے، در دل خاص و عام باقی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی امامے کا، اس زمانے میں بھی امامے کا تجھ سے ہی احترام باقی ہے، تجھ سے ہی احترام باقی ہے۔ ہے خمینی تو چل بسا لیکن، ہے خمینی تو چل بسا لیکن، فکر زندہ ہے کام باقی ہے، فکر زندہ ہے کام باقی ہے۔ اور آج نصر اللہ پیروکار ولی، آج نصر اللہ پیروکار ولی، رہبری احتشام باقی ہے، رہبری احتشام باقی ہے۔ تو کہتی ہے پھر صدائے آل سعود، کہتی ہے پھر صدائے آل سعود، ہے یقین ان کو زکام باقی ہے یقین ان کو زکام باقی ہے۔ تو کیسے ہم چین سے بھلا بیٹھے، کیسے ہم چین سے بھلا بیٹھے، جبر کا جب نظام باقی ہے۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے کہ نہیں شیطا کو سکوت جب تک، شیطا سے مراد شیطان بزرگ، نہیں شیطا کو سکوت جب تک۔ امام خمینی کے متوجہ کر رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں کہ بارگاہ میں یہ شعر ہے، نہیں شیطا کو سکوت جب تک آپ کا ایک غلام باقی ہے، آپ کا ایک غلام باقی ہے۔ آئیے حضرات میں آخری بند تمام امت اسلامی کو اور بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنئی کو اس برسی کے عنوان سے تعزیت کے طور پر یہ آخری بند پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں مولانا سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اے مصطفیٰ کے دین کی تصویر الوداع، اے مرتضیٰ کے خواب کی تعبیر الوداع، اے فاطمہ کے خون کی تاثیر الوداع، اے ورثہ دار حضرت شبیر الوداع۔ اب بیت دیکھیے، اے ورثہ دار حضرت شبیر الوداع، تو جب بھی جہاں کے رنج و مصیبت ستائیں گے، جب بھی جہاں، جہاں یعنی دنیا، جب بھی جہاں کے رنج و مصیبت ستائیں گے،
ہم کو تیرے اصول بہت یاد آئیں گے، ہم کو تیرے اصول بہت یاد آئیں گے۔ آئیے حضرات، میں قابل تعریف و تعارف واجب الاحترام عالم دین کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری مراد جو ہے، انہوں نے 19 سال سرزمین قم میں عہدہ علمیہ قم میں تعلیم حاصل کی، اور سب سے بڑی بات انقلاب اسلامی ایران کے چشمدید گواہ ہے، اور ابھی سرزمین دلی میں جامعہ اہل بیت علیہ السلام کے پرنسپل بھی ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور التماس کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ سے کہ وہ آ کے آپ کے درمیان امام خمینی کی ذات پر روشنی ڈالے۔ آپ درود پڑھیے ان کے استقبال کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یومنا هذا الى لقاء اللہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ میں پہلے مولانا سے پوچھ لوں کہ آپ کے پروگرام کا آخری وقت کیا ہے، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ اول میں معین ہے، آخر بھی ہے کیا تھا، کہ میں اسی حساب سے اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں۔ نہیں بتا دیجیے بھیا، 10:15 میں انشاءاللہ 10:15 سے آگے نہیں پڑھیں گے۔ عزیزو، کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ کا ہاضمہ بہت اچھا ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیتیں اور بڑے سے بڑے واقعات اچھے ہوں یا برے، تاریخ بڑی آسانی سے ہضم کر جاتی ہے۔ کچھ دنوں تک ان کا تذکرہ ہوتا ہے، بعض کا تذکرہ دنوں تک، بعض کا مہینوں اور بعض کا برسوں، لیکن دنوں، مہینوں اور برسوں میں یہ سمٹ جاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ لوگ ان واقعات کو بھی بھول جاتے ہیں، ان شخصیتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر فقط سیاہی باقی بچتی ہے، اور بعضوں کے لیے تو وہ سیاہی بھی باقی نہیں بچتی۔ لیکن بعض شخصیتیں اور بعض واقعات ہیرے کے مانند ہوتے ہیں، تاریخ کا ہاضمہ انہیں ہضم نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں، صدیاں گزرتی جاتی ہیں، ان کے اندر اور نکھار آتا جاتا ہے۔ کربلا انہی واقعات میں سے ہے، امام حسین کی شخصیت انہی شخصیتوں میں سے ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ان کی عظمت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ یہ استثنائی واقعات، یہ غیر معمولی شخصیتیں، انہی میں سے ایک شخصیت اور ایک واقعہ۔ سن 1978 میں ایران کے آسمان پر اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہوا۔ طلوع تو ہوا مگر غروب نہیں ہے اس کے لیے۔ نہ ایران کا اسلامی انقلاب تاریخ اسے ہضم کر سکتی ہے، اور دنیا اسے جو ہے فراموش کر سکتی ہے، اور نہ اس کا عظیم الشان قائد امام خمینی قدس سرہ الشریف۔ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کی عظمتیں نکھر کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ عزیزو، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک ایسی ہستیوں میں ایک یہ جو ہے خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ خصوصیت انہیں بقائے دوام عطا کر دیتی ہے۔ وہ خصوصیت ہے ان کا دین سے وابستہ ہو جانا۔ جو دین سے وابستہ ہو گئے ان کو ابدیت مل گئی، کیونکہ دین فطرت سے وابستہ ہے۔ دین فطرت سے وابستہ ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اپنا رخ
اپنی توجہ اس دین حنیف، دین یکتا پرستی کی طرف موڑ دو جسے اللہ نے فطرت بشر کے عین مطابق بنایا ہے، اور فطرتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، فطرت ہمیشہ باقی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ چونکہ یہ شخصیتیں اور یہ واقعات دین سے وابستہ ہیں اور دین فطرت سے تعلق رکھتا ہے، اور فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، ہمیشہ اسے بقا ہے، لہذا ان شخصیتوں کو، ان واقعات کو بھی ہمیشہ بقا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اشخاص جب کسی کی محبت قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں زمانے کے ساتھ ہوا ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ازلی و ابدی ہے، اس کی قائم کی ہوئی محبت بھی ابدی محبت ہوتی ہے۔ لہذا زمانہ کتنا ہی گزر جائے، ایک پہلی برسی، دوسری برسی، تیسری برسی، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کا جوان مر جاتا ہے، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، تڑپتے ہیں، بڑا صدمہ، لیکن چند 2-4 سال کے بعد، چند برسوں کے بعد آہستہ آہستہ، لیکن وہ شخصیتیں جو دین سے وابستہ ہیں، جو اسلام سے وابستہ ہیں، جنہوں نے خدا میں اپنی ذات کو فنا کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی ذات کو خدا میں فنا کر دیا ہے، انہیں بقائے دوام حاصل۔ امام خمینی انہی شخصیتوں میں سے ہیں۔ امام خمینی نے اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو ضم کر دیا، فنا کر دیا خدا کی ذات میں، دین کی ذات میں، اسلام میں جو ہے فنا کر دیا۔ شہید باقر الصدر کی گواہی سے بڑھ کے اور کون سی گواہی ہوگی؟ کس طرح سے امام خمینی نے اپنے کو اسلام میں فنا کر دیا۔ شہید صدر اپنے شاگردوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، خمینی کی ذات میں تم اپنے کو اس طرح سے فنا کر دو جیسے خمینی نے اپنے کو اسلام میں فنا کر دیا۔ تو کوئی معمولی گواہی نہیں، معمولی عالم نہیں کہہ رہا، شہید باقر الصدر جیسی ہستی، جیسی شخصیت، یہ ایک جملہ شہید صدر کا امام خمینی کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ عزیزو، امام خمینی اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنے اسلامی افکار و نظریات، عاقلانہ قیادت، مومنانہ فراست، انتھک کوششوں اور کم نظیر قربانیوں کے ذریعے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ جس طرف تاریخ جا رہی تھی، اگر یہ ہستی نہ ہوتی، ویسے دین خدا کا دین ہے، حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دین خدا ختم ہو جاتا، لیکن ظاہری حالات یہی بتا رہے تھے۔ آج سرزمین ایران پر آپ کو جو کچھ یہ جو ہے نظر آتا ہے، اس کی عظمت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے پہلے والا ایران دیکھا ہو، جنہوں نے پہلے والا ایران دیکھا۔ عزیزو، ایران وہ ملک تھا جہاں پر روٹی کی دکانیں کم تھی، شراب کی دکانیں زیادہ تھیں۔ ایران وہ ملک تھا، چونکہ میں نے انقلاب سے پہلے بھی 5 سال ایران میں گزارا ہے، انقلاب کو بھی دیکھا، انقلاب کے بعد کے حالات کو بھی دیکھا۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں بعض افراد جنہوں نے انقلاب سے پہلے والے ایران کو نہ دیکھا ہوگا۔ عزیزو، جہاں تہران جیسے شہر میں حلال گوشت ڈھونڈ لینا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ قم سے ہم لوگ تہران جاتے تھے، بھوکے چلے آتے تھے، ایسا کوئی ہوٹل نہیں مل پاتا تھا جہاں یقین سے کہا جا سکے کہ یہاں پر حلال گوشت ملتا ہے۔ کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ ان حالات کو سمجھے بغیر امام خمینی اس عظیم فقیہ کا نام ہے جس نے اپنے پروردگار کے لطف و کرم پر ایمان اور امت اسلامی کے ایثار و فداکاری پر اعتماد کے ذریعے 2500 سالہ شہنشاہی نظام کو تاریخ کے کوڑے دان میں دفن کر دیا۔ ایک شاہ کو نہیں نکالا ہے، شاہی یہ جو ہے نظام کو نکالا ہے، ایک شاہ کو شکست نہیں دی ہے۔ اس شاہی شہنشاہی
نظام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جس کی جڑیں 2500 سالہ تاریخ میں پیوست تھیں، جو صرف خدا پر ایمان کے سہارے اور اپنی قوم پر یقین کے سہارے۔ عزیزو، ہمارے سارے علماء، ہمارے سارے مراجع قابل احترام ہیں، قابل تقدیس ہیں، لیکن ظاہر سے بات ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ عزیزو، ہمارے 12 امام ہیں، ہر امام ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، ہر امام ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، کلنا محمد کے مصداق ہیں، لیکن 12 اماموں میں جو عظمت امام حسین کو حاصل ہے، جو عظمت امام حسین کو حاصل ہے، وہ کسی امام کو حاصل نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود معصوم کا قول ہے۔ 10ویں امام علی النقی علیہ السلام بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں، اصحاب سے کہتے ہیں کربلا جا کے میری شفا کے لیے دعا کرو، قبر حسین پہ جاؤ، جا کے میرے لیے دعا کرو۔ کسی نے کہا مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ تو خود معصوم ہیں، یہیں پر دعا ہو جائے، کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود کشتی نجات ہیں۔ امام نے کہا صحیح کہتے ہو، یقیناً ایسے ہی، کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کی کشتی زیادہ وسیع بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے۔ سب امام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب واجب الاتباع ہیں، ہم کسی کی تضحیق، کسی کا درجہ گھٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ کو امتیاز تو حاصل ہوتا ہے۔ سارے مراجع ہمارے لیے قابل احترام، لیکن امام خمینی کو خصوصی حیثیت مراجع کے درمیان حاصل ہے۔ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا، خود مراجع معترف ہیں۔ میں نے ابھی یہ جو ہے شہید صدر کا آپ نے قول سنایا نا، شہید صدر کون ہے؟ عظیم مفکر، عظیم فلسفی، مفسر قرآن، مرجع وقت، فقیہ۔ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں حوزہ علمیہ میں اعلیٰ کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ حلقات شہید صدر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ سوم کفایہ کی جگہ پہ پڑھائی جاتی ہے۔ آخری کتاب جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ شہید صدر کی لکھی ہوئی۔ اتنا عظیم فقیہ گواہی دے رہا ہے، ذوبوا فی الاسلام کما ہو، ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذابا فی الاسلام۔ امام خمینی نے 2500 سالہ شہنشاہیت کا جنازہ نکال دیا، اسلامی معاشروں کو ایک نئی پہچان دے دی۔ وقت کم ہے لہذا میں ایک جملے یہ جو ہے ٹیلی گرافی طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تشریح کا موقع نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کو ایک نئی پہچان عطا کی، ان کے چہرے سے خود فراموشی کا غبار صاف کر کے انہیں اپنی واقعی شخصیت سے روشناس کرا دیا۔ امت مسلمہ کا المیہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو اپنی طاقت کا احساس نہیں تھا، اپنی حقیقت کی پہچان نہیں تھی، مسلمان جانتے نہیں تھے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ آج نعرہ لگتا ہے وی کین، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نعرہ ہے جو امام خمینی کی دین ہے۔ امام خمینی سے پہلے لبنان کا شیعہ اپنے کو محروم، مظلوم، بیچارہ سمجھتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے مزدوری کرنے کے، سوائے دوسروں کی غلامی کرنے کے۔ مٹھی بھر شیعوں میں امام خمینی نے وہ ایمان بھر دیا کہ آج دنیا ان مٹھی بھر شیعوں سے لرز رہی ہے، ان کی یہ جو ہے دہشت گردی کی بنا پہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کے شیعہ کسی بھی دہشت گردی معاملے میں شامل نہیں ہیں، اگرچہ شیطان بزرگ، بڑا شیطان انہیں دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے انہوں نے اپنے حق کا دفاع کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، مظلوموں کی حمایت کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جہاں کہیں ظلم ہوا انہوں نے آواز بلند کی، وہ چاہے لبنان ہو، چاہے شام ہو، چاہے یمن ہو۔ میڈیا کچھ بھی کہے، آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے، آپ کچھ بھی کہلا لیں، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ خود بھی کہنے لگے نا نہیں یہ داعش خطرناک ہے، یہ نصرہ خطرناک ہے، یہ فلاں خطرناک ہے۔
ایجاد تو خود ہی کیا تھا نا. ہمارے اردو میں ایک ضرب المثل ہے، میاں کا جوتا میاں کا سر. میاں کا جوتا میاں کا سر، تو یہ میاں ہی کا جوتا ہے جو آج ان کے سر پر پڑ رہا ہے. آج اگر حزب اللہ لبنان نہ ہوتی، آج اگر یہ لبنان کے غیرت مند شیعہ جن کے اندر طاقت کا احساس، قدرت کا احساس، کچھ کر سکنے کا احساس امام خمینی نے بیدار کیا. آج اگر یمن میں لوگوں کے احساس، کتنا دن ہو گیا بمباری ہوتے ہوئے بھائی، اب تو دن بھی یاد نہیں رہ گئے، اب تو دن بھی یاد نہیں رہ گئے. بے غیرت دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یعنی اسرائیل نے فلسطینیوں پر بھی اتنا ظلم نہیں کیا ہے جتنا سعودی اور اس کے حلیف یمن پہ ظلم کر رہے ہیں. بے گناہ بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے، مگر ڈٹے ہیں نا میدان میں. واقعاً تعجب ہوتا ہے، ہٹنے کو تیاری نہیں ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے. اور آج مٹھی بھر وہ افراد جنہیں ہم شیعہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ زیدی جو وہاں کے اوپر ہیں، البتہ زیدی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جناب زید کی اولاد زیدی ہے، اور ایک جناب زید کو امام ماننے والے زیدی ہیں. نسلی زیدی اور اعتقادی زیدی الگ الگ ہے. وہ اعتقاداً زیدی ہیں جن کا 12 اماموں پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. فی الحال ان کا عقیدہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہیں آج دوست دشمن سب اس بات کو مان رہا ہے کہ ان کے اندر اگر یہ ثبات قدم پایا جا رہا ہے، اگر مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں. دین کہتے ایران کا ہاتھ ہے. ایران یعنی امام خمینی. امام خمینی نے انہیں اسلحہ، اتنے دن گزر گئے، کوئی کشتی کوئی جہاز، چاروں طرف تو ناکہ بندی ہے نا، کھانا نہیں جا سکتا ہے، اسلحہ کہاں سے جائے گا؟ آج اگر انصار اللہ یمن میں ثبات قدم سے کام لے رہی ہے، اگر ڈٹے ہوئے ہیں انصار اللہ کے جیالے، اسلحوں کے سہارے نہیں، ان حوصلوں کے سہارے جو امام خمینی نے پیدا کیا ہے ان کے عزیزو. جس طرح سے اسلام ایک جامع دین ہے، ہمہ جہت، اسلام کے دامن میں ہر چیز کا حل موجود. اسلام کوئی ایک پہلو کا حامل دین نہیں ہے کہ جہاں عبادت کا ہی تذکرہ ہو یا چند اخلاقی جو ہے ہدایات پائی جاتی ہوں. ایک ہمہ جہت دین ہے، مکمل دین ہے. امام خمینی کی شخصیت بھی ہمہ جہت شخصیت ہے، مکمل شخصیت ہے. بعض وہ صفات جسے ایک دوسرے کی یہ جو ہے ضد مانا جاتا ہے کہ اگر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ صفت ہرگز نہیں پائی جا سکتی ہے. امام خمینی کے اندر وہ سارے صفات یکجا ہو گئے ہیں. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، انچے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. سارے صفات امام خمینی کی ذات میں جو ہے وہ یکجا ہو گئے ہیں، اور ایسی شخصیتیں بہت کم نظر آتی، خال ہی نظر آتی ہیں. مختصر لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی وہ کامل انسان تھے جنہوں نے علم و عمل کو یکجا کر کے عرفان و اخلاق کو اپنی ذات میں مجسم کر دیا تھا. زبان سے عرفان کو بیان کرنا اور ہے، زبان سے اخلاقی نصیحتیں بیان کرنا اور ہے، اور پیکر عرفان بن جانا، پیکر اخلاق بن جانا اور ہے. وہ جامع شخصیت تھی امام خمینی. برسہ برس غور و فکر کیا جائے تب کہیں جا کر کے امام خمینی کی شخصیت سامنے آ سکتی ہے، لوگ اس سے آشنا ہو سکتے ہیں. امام خمینی وہ شخصیت کا نام ہے کہ واقعیت پسند فقاہت اور اجتہاد کے ذریعے اسلامی حقوق، اسلامی سیاست اور اسلامی قوانین کا حقیقی چہرہ زمانے کے سامنے پیش کر دیا. امام خمینی نہ صرف یہ کہ علمی، فلسفی، فقہی میدان کے شہسوار تھے، بلکہ سیاسی و سماجی مراحل میں بھی زمانے کے حالات سے باخبر اور سماج کے دبے کچلے مظلوموں کے داد رس، ان کے علاج سے آشنا تھے. ان کے درد کو بھی پہچانتے تھے اور ان کے درد کی دوا کیا ہے وہ بھی جانتے تھے.
بہت سارے افراد ہیں جنہیں نہ درد کا احساس ہے، اور اگر احساس درد کا ہو بھی گیا تو دوا انہیں نہیں پتہ ہے۔ عظمت امام خمینی یہ ہے، درد کا بھی احساس ہے۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، مظلوم کس طرح سے پس رہے ہیں، ان کو احساس تھا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے انہیں احساس تھا، ایریٹریا میں کیا ہو رہا ہے انہیں احساس تھا، دنیا کے گوشے گوشے کی انہیں خبر تھی اور مظلوموں کے درد کا احساس تھا۔ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب۔ عزیز و جانے، ہمارے درمیان یہ فکر آ کہاں سے گئی؟ ہم نے کب سے سرحدیں معین کر لی؟ آیا سرحدیں قرآن نے معین کی ہیں؟ آیا سرحدیں اسلام نے معین کی ہیں، رسول اللہ نے معین کی ہیں، امام حسین نے معین کی ہیں سرحدیں، یا سرحدیں طاغوتیوں نے معین کی ہیں؟ یہ مسئلہ ایران کا ہے، یہ مسئلہ لبنان کا ہے، یہ مسئلہ عراق کا ہے۔ ہم سے کیا مطلب؟ وہاں ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ ہم تو ہندوستانی، ہندوستان میں آنے کے بعد یہ مسئلہ دہلی کا ہے، یہ لکھنؤ کا ہے، یہ بمبئی کا ہے، یہ پونا کا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ بمبئی میں بھی آ گئے، یہ مسئلہ یہ جو ہے ڈونگری کا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے نا؟ یہاں اندھیری میں آ گئے تو اس کے بعد کہا یہ مسئلہ فنا روڈ کا ہے، ہم تو یاری روڈ پہ رہتے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔ اسلامی فکر کیا ہے؟ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو صبح سو کر کے اس عالم میں اٹھے اسے دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کا احساس نہ ہو، وہ اسلام سے خارج ہے۔ فلیس بمسلم، کبھی مت کہنا کہ ہم سے کیا مطلب، ہم تو ایران کے رہنے والے ہیں۔ عزیزو، کربلا میں امام حسین نے ایک مجموعہ پیش کر دیا تھا نا۔ افریقہ کا رہنے والا جون بھی موجود ہے، عرب بھی موجود ہے، عجم بھی موجود ہے، سارے کے سارے موجود ہیں۔ پیغمبر کے ارد گرد سلمان، فارس کا رہنے والا سلمان بھی موجود ہے، روم کا رہنے والا صہیب بھی موجود ہے، حبشے کا رہنے والا بلال بھی موجود ہے۔ یہ کبھی مت کہنا۔ یہی احساس امام خمینی کا تھا، یہی احساس امام خمینی کا تھا، یہی فکر تھی جسے امام خمینی نے پیش کیا۔ درد سے بھی آشنا تھے اور اس کے علاج سے بھی آشنا تھے۔ مستکبروں، سامراجیوں، لٹیروں اور ظالموں کے ظلم و بیداد کے خلاف ان کی شجاعانہ للکار ایسے تازیانے تھے جس سے طاغوت زمانہ لرزہ براندام رہا کرتے تھے۔ ان کے سارے شیطانی منصوبے خاک میں مل جایا کرتے تھے۔ عزیزو، امام خمینی عرفان و فلسفہ ہو یا فقاہت و اجتہاد، شعر و ادب ہو یا سیاست و حکومت، اخلاق و تربیت ہو یا عبادت و مناجات، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں ان کی قائدانہ شان نمایاں نہ ہو۔ یہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ بیان کا جو ہے محتاج ہے، میں فقط فہرست گنا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں امام خمینی یہ جو ہے منفرد شان کے حامل نہ رہے ہوں۔ امام خمینی کے اندر بہت سارے صفات پائے جاتے تھے، لیکن دو صفتیں ایسی ہیں جو تمام صفات میں ممتاز ہیں، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تمام صفات انہی دو صفتوں کی دین ہیں۔ یہ دو صفتیں اگر نہ ہوتی تو وہ صفات نہ پائے جاتے۔ میں اپنے ٹائم کو دیکھ کر کے ہی اپنی گفتگو ختم کروں گا، پریشان نہ ہوں۔ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے گھڑی میرے سامنے، اچھی بات یہاں پر یہ گھڑی سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ تو عزیزو، دو اہم صفتیں غور سے سنیے، یہ جو ہے کلیدی صفتیں ہیں، یہ بنیادی صفتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر مجلسوں میں، یہاں بھی عشرے میں عرض کر چکا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کے فضائل واہ واہ کے لیے نہیں جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد نعرے لگا دینا صرف نہیں ہے، خوش ہو جانا نہیں، خوش تو ہوں گے ہی، نعرے بھی لگ جائیں گے، واہ واہ بھی ہو جائے گی۔ اصل مقصد ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا، عملی زندگی میں اسے اپنانا۔ یہ جو چیزیں عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ امام خمینی کا قصیدہ پڑھے خدا حافظ جو ہم نے ائمہ کے ساتھ کیا، نہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان صفتوں کو پیدا کریں، ایجاد کریں، تب تو اس جلسے کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام خمینی کو جہاں جانا تھا جا چکے،
جوار الہی میں وہ آرام کر رہے ہیں، ان کے درجات یہ جو ہے بلند ہیں، ہمارے بیان کر دینے سے ان کے درجات میں اضافہ نہیں ہونے والا، یا اگر ہم ان کی یاد نہ منائیں تو ان کے درجات میں کمی نہیں ہونے۔ دو بنیادی صفتیں تھیں۔ پہلی صفت یہ تھی مبدا و معاد پر ایمان، خدا اور قیامت پر ایمان۔ ایمان تو ہمیں بھی ہے مگر ہمارا والا ایمان نہیں، وہ ایمان جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرها لأثرتم طلب الدنیا لأثرتم طلب الآخرہ، اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان پر ویسا ہی یقین ہوتا جیسا دنیا کے نفع و نقصان پر یقین ہے تو تم کبھی بھی دنیا کو آخرت پر مقدم نہ کرتے بلکہ تم آخرت کو دنیا پر مقدم کرتے۔ عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ کس چیز کو مقدم کرتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو؟ کیا ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر؟ کیوں نہیں؟ پوچھئے فوراً اصول دین ہمارا بچہ بھی کہے گا 5، فوراً کہے گا پہلے توحید 5 میں قیامت، توحید پر بھی، لیکن یہ عقیدہ اور ہے اور وہ عقیدہ اور ہے۔ پروردگار پر ایسا ایمان، خدا پر ایسا ایمان کہ گویا سارے پردے ہٹ گئے ہوں۔ وہی جملہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے ہٹ جائیں پھر بھی پردہ ہٹنے سے پہلے اور پردہ ہٹنے کے بعد والے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یقین کہ اس منزل پہ ہے جہاں اضافے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ لو کشف الغطاء، امام خمینی کو اس طرح کا ایمان اور یقین تھا اپنے پروردگار کے اوپر۔ شہید مطہری جب پیرس تشریف لے گئے تھے امام خمینی سے ملنے کے لیے، جب پلٹ کر کے آئے ہیں کسی نے پوچھا کیا دیکھا خمینی میں؟ شہید مطہری نے کہا میں نے 4 ایمان دیکھا خمینی میں۔ آمنا بربہ، شہید مطہری کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آمنا بربہ، اپنے پروردگار پر ایمان۔ کون سا ایمان؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہم کہیں کہ صاحب جی میں نے مولانا فیاض باقر صاحب میں ایمان دیکھا، وہ معلوم ہے مسلمان، مولانا کہا تو خود بخود پتہ ہی چل ہی گیا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عام ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس یقین محکم کی بات ہو رہی۔ لو کشف الغطاء لمزددت تو یقینا والے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ آمنا بربہ، اپنے پروردگار پر پورا ایمان ہے۔ ایمان ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ یقین ہے اپنے پروردگار کے اوپر، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں قدم بڑھاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ وہ پروردگار جس کا کہنا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہی وجہ تھی جسے خدا کی نصرت پر اتنا ایمان تھا، نہ وہ امریکہ سے ڈرا نہ وہ روس سے ڈرا۔ جب وہ کہتا تھا لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، کوئی مذاق نہیں کر رہے تھے، واقعاً کہہ رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ کہہ دینا کہ نہ ہمیں روس سے واسطہ ہے نہ ہمیں امریکہ سے واسطہ ہے، کہ کوئی کھیل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن اگر یہ کہا تو صرف اور صرف پروردگار کی قدرت لا یزال پر بھروسہ کرتے ہوئے امام نے فرمایا۔ آمنا بربہ، 4 ایمان۔ آمنا بہدفہ، جو مقصد لے کر کے چلے اس پر یقین ہے۔ پھر بعض لوگ مقصد لے کے چلتے ہیں یقین نہیں ہے، ہاں سب لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، انجمنیں بن جاتی ہیں، ادارے بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، یقین خود کو بھی نہیں ہے کہ جو کام ہم نے شروع کیا اپنی تحریک پر ایمان ہے، ان کو ایمان ہے، یقین ہے کہ جو ہم مشن لے کے چلے ہیں یہ برحق مشن ہے۔ آمنا بالسبیل، اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا اس پر بھی ایمان ہے۔ ڈاما ڈول نہیں ہے کہ چلیں کہ نہ چلیں، جائیں کہ نہ جائیں، سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ایک دن گئے ایک دن چل گئے۔ آمنا بالسبیل و آمنا بالشعبہ، اپنی قوم پر ایمان، اپنی قوم پر بھروسہ۔ ایک جید عالم دین کا واقعہ ہے، نام نہیں لینا چاہوں گا۔ ان کی ملاقات جب امام خمینی سے ہوئی، تاریخ کے دامن میں سب چیزیں محفوظ ہیں، تحریری شکل میں موجود ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کا موقف انقلاب کے سلسلے میں کوئی اچھا موقف نہیں تھا۔
امام خمینی سے گفتگو ہوتے ہوتے چلی، ان کا جی ہم امام حسن کے سلک کے اوپر کے لحاظ سے کام کرتے، امام حسن کی سیرت نمونہ ہے، کہ امام حسن امام حسین ہوتے ہواتے یہاں تک بات چلی کہ اگر امام حسن کے پاس اتنے فالوور ہوتے جتنے آپ کے پاس ہیں، اتنے پیرو ہوتے جتنے آپ کے پاس ہیں، تو امام حسن کبھی بھی معاویہ سے صلح نہ کرتے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ہمارا کوئی ماننے والا نہیں ہے، یہ عوام سب جھوٹے ہیں، موقع جب پڑے گا سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ امام خمینی نے کہا نہیں، عوام جھوٹے نہیں ہیں۔ عوام نے 4 جون 1963 کو 15,000 شہیدوں کی قربانی پیش کر کے ثابت کر دیا وہ سچے ہیں۔ جو موقع تھا امام خمینی کو شاہ کی حکومت نے یہ جو ہے گرفتار کر لیا تھا، پورا ایران خاص طور سے تہران سڑکوں پر آ گیا۔ یوں ہی نہیں آئے تھے نعرہ لگ، کفن پہن کے آئے تھے لوگ، کفن پہن کے آئے تھے، یا موت یا مرگ یا خمینی کے نعرے لگ رہے، یا خمینی کو آزاد کرو ورنہ ہماری جان لے لو۔ شاہی حکومت نے جلادوں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، بلکہ جلادوں کو یہ جو ہے روح سفید کر دیا۔ 15,000 افراد ایک دن میں مارے گئے۔ وہ اس وقت کی بات ہے جب ایران کی آبادی ابھی 2 کروڑ کی آبادی بھی نہیں تھی۔ 2 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 15,000 افراد ایک دن میں مارے جائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جبکہ ابھی امام خمینی کی اتنی شناخت بھی لوگوں میں نہیں تھی، مرجعیت بھی ان کی ابھی اتنی عام نہیں ہوئی تھی، سب نے باقاعدہ انہیں پہچانا بھی نہیں تھا۔ امام خمینی نے فرمایا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے عوام کے صادق القول ہونے کا۔ آؤ منا بالشعب، اپنے قوم کے اوپر انہیں پورا ایمان تھا۔ عزیزو، امام خمینی کے حالات بہت ہیں، میں ایک خاص نقطہ یہاں کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خاص نقطہ جو ہے وہ یہ، جب بھی امام خمینی کا نام آتا ہے ان کے نام کے ساتھ ساتھ فوراً ایک تصور اٹھتا ہے، وہ ہے ولایت فقیہ۔ جہاں ولایت فقیہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں فوراً امام خمینی کا نام آ جاتا ہے۔ وہ لازم و ملزوم بن گئے، چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے۔ نہ امام خمینی سے ولایت فقیہ کو الگ کیا جا سکتا ہے، نہ ولایت فقیہ سے امام خمینی کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ مخالفتیں بھی ہوتی ہے، موافقتیں ہوتا ہے، جاہلوں کی طرف سے مخالفت زیادہ ہوتی ہے، علماء کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو ذرا سا واضح کر دوں۔ عموماً کہا جاتا ہے یہ امام خمینی کی ایجاد ہے، ان کی اپج ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا ہے مسئلے کو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ عزیزوں، ولایت فقیہ کا معنی 2 لفظوں میں بیان تاکہ بچے ہمارے سمجھ جائیں کہ ہوتی کیا چیز ہے ولایت فقیہ۔ اگر کبھی کبھی انسان کسی چیز کی موافقت یا مخالفت کرتا جانتا ہی نہیں وہ ہے کیا چیز، مخالفت کر رہا اگر پتہ چل جائے وہ کیا چیز ہے شاید اس کا حامی ہو جائے۔ قصہ بیان کرتے 2 دوست تھے، ایک ایرانی ایک عرب، دونوں سفر میں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دوپہر کا وقت آ گیا، کھانے کا موقع آیا، بھوک لگی ہوئی، کیا کھائیں گے؟ عرب کو فارسی نہیں آتی، ایرانی کو عربی نہیں آتی ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانا، ایک دوسرے کی زبان سے ناآشنا ہے، کیسے اپنی بات کو بیان کریں؟ اشاروں میں پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے جواب دیا ایرانی میں انگور کھاؤں گا۔ عرب نے کہا نہیں میں عنب کھاؤں گا، ان کا نہیں انگور، ان کا عنب، انگور عنب۔ قریب تھا کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ ایک تیسرا شخص آ گیا جس کو دونوں زبانیں آتی تھیں، تو کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میں کہتا ہوں انگور کھاؤں گا، یہ لڑ رہا ہے کہ میں عنب کھاؤں گا۔ وہ کہتا میں چاہتا ہوں عنب کھاؤں، یہ کہتا میں انگور کھاؤں گا۔ لڑو نہیں۔ بازار سے گیا، جس چیز کو فارسی میں انگور کہتے ہیں اسی کو عربی میں عنب کہتے ہیں، انگور لا کے سامنے رکھ دیا، دونوں خوش ہو گئے۔ ہاں یہی تو ہم چاہتے تھے کھانا۔ معلوم نہیں ہے کس بات پر ہے۔ ولایت فقیہ کہتے کہ ولایت فقیہ یعنی لیڈرشپ، قیادت، رہنمائی، حکومت اس شخص کی جو اسلامی تعلیمات کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، متقی و پرہیزگار ہے، چھل کپٹ گناہ اس کے یہاں نہیں ہے، دھوکہ اور فریب اس کے یہاں نہیں پایا جاتا، سوجھ بوجھ کا مالک ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریشن کا ایکسپرٹ ہے، یہ جو ہے مینجمنٹ کو جانتا ہے، شجاع اور بہادر ہے، اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ کوئی ہے اس کا مخالف؟ کوئی ہے جو کہے گا ہمارا لیڈر جاہل ہونا چاہیے؟ ہے کوئی مجمع میں؟ ہے کوئی مجمع میں کہ کہے کہ ہمارے لیڈر کو 420 ہونا چاہیے؟
ارے جو 420 ہے وہ بھی نہیں چاہتے ان کا لیڈر 420 ہو. وہ بھی نہیں چاہتے ان کا لیڈر عیار اور مکار، وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں اچھا ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. کون ایسا ہے اس مجمع میں جو کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بیوقوف احمق ہونا چاہیے، جس کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو؟ ہے کوئی کہنے والا؟ کون ہے جو کہے کہ لیڈر ایسا ہو جسے اپنا گھر بھی چلانا نہیں آتا ہے، ملک چلانا تو دور کی بات ہے؟ کون ہے ایسا جو کہے کہ یہ جو ہے مینجمنٹ کا علم اس کے پاس نہیں ہونا، اس کو بنا دو لیڈر؟ ہے کوئی؟ کون ہے جو کہے کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے بزدل ہونا چاہیے، ایک گھڑکی کوئی دے، ایک آنکھ دکھائے، چپ چاپ چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ؟ ہے کوئی؟ تو سارے کا سارا مجمع تو ولایت فقیہ کا حامی ہے. کوئی منکر نہیں، علماء منکر نہیں، فقہا منکر نہیں. میں بھی ثابت کروں گا آپ کی خدمت میں. فقہ کی سب سے بڑی کتاب، علماء کرام یہاں موجود ہے، غلط کہہ رہا ہوں یہ ہمیں جو ہے وہ ٹوک دیجئے گا. جواہر الکلام سب سے بڑی کتاب فقہ کی ہے کہ نہیں عالم تشیع میں؟ اس سے بڑی کتاب نہیں ہے. 44 جلدوں میں لکھی گئی ہے کتاب. آج بھی مراجع کرام نجف اشرف ہو یا حوزہ علمی قوم جب درس اجتہاد دیتے ہیں یہی کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. سب کے ہاں اصلا اصطلاح بن گئی ہے فقہ جواہری. فقہ جواہری، جواہر الکلام سے بڑی کوئی کتاب فقہ میں عالم تشیع میں نہیں لکھی گئی. صاحب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی ولایت فقیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، عین عبارت ان کی نقل کر رہا ہوں. جواہر الکلام کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 396 اور 397 سے میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں کوٹ کی ہیں. ویسے کافی تفصیلی بحث ہے وہاں پر، فقط 2 جملہ یہاں پہ نقل کر رہا ہوں، ایک 397 سے اور ایک جو ہے 396 سے. صفحہ نمبر 397 پہ لکھتے ہیں فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى الأدلة. مسئلہ ولایت فقیہ اتنا واضح، اتنا آشکار، اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دن میں آپ باہر کھڑے ہوں، ابر بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ جی اس وقت سورج نکلا ہے، کوئی صاحب کہیں دلیل مانگے گا؟ کوئی دلیل آپ سے کوئی مانگے گا دلیل؟ اگر کہے گا دلیل، آپ پوچھیں گے کیا آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ تو پوچھیں گے آپ، آنکھیں نہیں ہیں. فرماتے ہیں فالمسألة من الواضحات، مسئلہ ولایت فقیہ عالم تشیع میں اتنا واضح ہے کہ لا تحتاج الى الادلہ. جواہر الکلام جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 397 397. اس کے بعد آگے بڑھتے فرماتے ہیں فمن الغریب وسوسۃ بعض الناس فی ذلک. بعض العلماء نہیں کہا، بعض الناس. علماء اور ہیں، ناس اور ہیں، ناس سے خناس بھی ہو جاتا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، فمن الغریب، بڑے تعجب کی بات ہے. وسوسۃ بعض الناس فی ذلک، بعض لوگوں نے اس مسئلہ ولایت فقیہ کے سلسلے میں جو ہے وسوسے ایجاد کر دیے ہیں. من الوسواس الخناس، یہ وسوسے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جہاں کے اوپر کوئی شک و شبہ کیا جاتا. بل کأنہ ما ذاق من طعم الفقہ شیئا. یہ افراد جو ولایت فقیہ کے سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، وہ افراد ہیں جنہوں نے اصلا فقہ کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے. کھانا، خوراک لینا، ہضم کرنا تو دور کی بات ہے، مزہ ہی نہیں چکھا ہے. یہ جانتے ہی نہیں کہ فقہ شیعہ ہے کیا چیز. ولا فہم من لحن قولہم ورموزہم امرا. اس شخص نے ائمہ علیہ السلام کے نہ کسی قول کو سمجھا ہے، نہ ان کے رمز و رموز کو سمجھا ہے، نہ ان کے حقائق کو سمجھا ہے. ولا تعمل المراد من قولہم انی جعلتہ علیکم حاکما وقاضیا وحجتا وخلیفتا ونحو ذلک. اس شخص نے امام علیہ السلام کے اس قول پر کوئی غور ہی نہیں کیا ہے، قول امام کو لائق اتنا نہیں سمجھا. قول فقیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے فقیہ کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے
کس نے بنایا ہے؟ ولایت فقیہ امام خمینی کی ایجاد نہیں ہے، ولایت فقیہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی دین ہے کہ دیکھو ہماری غیبت میں حکومت تو تمہیں چاہیے، قیادت تو چاہیے، لیڈر تمہیں چاہیے، رہبری تمہیں چاہیے، کسی جاہل کے پاس نہ جانا، فقیہ کے پاس جانا، اٹھائی گیروں کے پاس نہ جانا، عادل کے پاس جانا، بزدلوں کے پاس نہ جانا، شجاع کے پاس جانا، ناسمجھوں کے پاس نہ جانا، عقل مندوں کے پاس جانا۔ ہم نے حاکم بنایا ہے، ہم نے قاضی بنایا ہے، ہم نے تمہارے اوپر انہیں اپنا جانشین بنایا ہے، اپنی طرف سے حجت قرار دیا ہے۔ جواہر الکلام جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 396، یہ کہہ دینا کہ ولایت فقیہ ہو کیئر، یہ جہالت کی خالص پہچان ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ائمہ کے ارشادات کیا ہے۔ تم نے وائٹ ہاؤس سے دین کو سیکھا ہے، اہل بیت کے گھر سے دین کو نہیں سیکھا ہے۔ اگر تم نے اہل بیت سے سیکھا ہوتا کبھی ولایت فقیہ پہ حرف نہ۔ عزیزو کوئی مرجع ولایت فقیہ کا مخالف نہیں ہے، کوئی مرجع مخالف نہیں ہے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو حدود ولایت میں اختلاف ہے، دائرہ کار میں اختلاف ہے۔ فقہا کتنی ذمہ داری زمانے غیبت میں لے سکتے ہیں، کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے تھوڑا سا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کہتا ہے زیادہ بوجھ اٹھائیں گے، اس میں تو اختلاف ہے، دائرہ کار میں اختلاف ہے، اصل ولایت فقیہ میں اختلاف نہیں ہے۔ کون سا ایسا مرجع ہے جو کہتا ہے خمس فقیہ کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا؟ ہے کوئی مرجع؟ ہر مرجع یہی کہے، بلکہ بعض مراجع تو کہتے ہیں کہ اپنے مرجع کی اجازت کے بغیر خمس کو استعمال نہیں۔ خمس اسلامی حکومت کا ٹیکس ہے، خمس کو چندہ نہیں ہے، اسلامی حکومت کا ٹیکس ہے۔ ٹیکس اسے ملتا ہے، ایکسپرٹ کو یا حاکم کو؟ کون لیتا ہے ٹیکس؟ ماہرین کو ملتا ہے یا حاکموں کو ملتا ہے؟ ٹیکس ہمیشہ حکومت لیتی ہے، ٹیکس ہمیشہ حاکم لیتا ہے۔ اگر مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ خمس کی رقم مجتہد جامع الشرائط کی اجازت کے بغیر صرف نہیں ہو سکتی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجتہدوں کی ولایت کے قائل ہے۔ اگر ولایت کے قائل نہ ہوتے تو خمس کو آزاد کر دیتے۔ کوئی مرجع ایسا نہیں ہے جو ولایت کا قائل نہ ہو۔ بس آخری جملہ، چونکہ 10:14:42 ہو چکے ہیں، آخری جملہ اور اپنی تقریر کو میں تمام کر دوں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا واضح فتویٰ موجود ہے کہ اجتماعی مسائل میں، سماجی مسائل میں وہ فقیہ عادل جسے عام مومنین قبول کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں دعویٰ کروں میں فقیہ ہوں، مجھے کوئی معنی نہیں رہا ہے، تو بات تو نہیں کہ میں بھی ولی فقیہ ہوں۔ ہر شخص دعویٰ کرنے امامہ پہن کے آئے، داڑھی بڑھا لے تھوڑی سی، تسبیح بھی ہاتھ میں، جی میں ولی فقیہ ہوں، میں یہ ولی فقیہ ہنگامہ ہو جائے گا نا بھائی۔ عموماً مومنین جسے قبول کر لیں اس کا ہر حکم سماجی مسائل میں واجب الاتباع ہے، حتیٰ مجتہدین کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی کا واضح مسئلہ موجود ہے، استفتاء میرے پاس موجود ہے، جن صاحب کو چاہیے میں اس کو جو ہے وہ دکھا دوں گا۔ کوئی مرجع بھی مخالف ولایت فقیہ کا نہیں ہے۔ مراجع کی آڑ میں چھپ کر کے ولایت فقیہ پر حملہ نہ کریں، یہ ویسے ہی حملہ ہے جیسا صفین کے میدان میں قرآن کی آڑ میں آ کر کے معاویہ اور شام والے حملہ کر رہے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، ہم سب کے دلوں میں، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ حضرات، میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے بیان سے مستفیض فرمایا۔ آئیے حضرات، میں اس پروگرام کے اختتام پر مائک کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ دعائیہ کلمات سے اس پروگرام کو اختتام کرے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر۔
ہم سب سے پہلے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب کے شکر گزار ہیں، پھر برادر عزیز جناب مولانا تقی آغا صاحب کے شکر گزار ہیں، اور دوسرے علماء اکرام کی جو اپنی مصروفیت کے باوجود وقت نکال کے تشریف لائیں، شرکت فرمایا، ہم تہ دل سے آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ ان کے علاوہ آپ سبھی حضرات کنارے دور و دراز کتنی مسافت کو طے کر کے آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے زحمت برداشت کی اور پروگرام میں تشریف لائے، اور بھی جس نے پروگرام میں جس عنوان سے بھی کوئی تعاون کیا، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار لا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمیں فکر خمینی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں راہ کربلا پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے عالم اسلام میں جو مظالم ہیں ان مظالم سے لڑنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ حالات حاضرہ کو سمجھنے اور اس کے حساب سے ہم سب کو فیصلہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے ائمہ برحق کے اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، علماء و مراجع کی تعظیم کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے امام زمانہ کے ناصران میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم